آپ کا ایشو یہ ہے کہ جی عمران خان سے ملاقات کروا دیں، تو عقیل ملک صاحب یہ پہلے بھی ہم اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، کیا ہی مناسب ہوتا کہ آج یا جو کل گزر گیا ہے ایک ملاقات کروا دیتے تو یہ آج یوم آزادی کی رات کو یعنی 13 اگست کی رات کو یہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کشیدگی کی فضا نہ ہوتی؟ میر صاحب، ملاقات کے ایک بگر پکچر جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی. ملاقات نہ ہونے کے حوالے سے جو پٹیشنز عدالتوں کے اندر لے کے گئے ہیں انہی کے لوگ، انہی کی پارٹی کے وکلاء، اس پہ بھی اب معاملات سب جوڈس ہیں. آپ یہ کہیں کہ حکومت جو ہے سب جوڈس معاملات میں جو ہے انٹرفیئر کرے، اور ملاقات کا تمام تر معاملہ کیا ہے؟ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ ملاقات نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ آرڈر ہے جس کی آج تشہیر وزیر اعلیٰ صاحب نے کی اور کہا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. سلیکٹو پیراز انہوں نے پڑھے، سلیکٹو پیراز انہوں نے دکھائے جو ان کو سوٹ کرتے تھے. وہ پیرا کیوں نہیں دکھاتے جس میں سلمان قمرائے صاحب نے انڈر ٹیکنگ دی ہے کوئی میڈیا کے ساتھ گفتگو نہیں ہوگی اڈیالہ کے باہر، اور یہ بھی کہ وہاں پہ کوئی قانونی یا کوئی لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، جو سیکیورٹی سچویشن ہے، وہ نہیں بنائی جائے گی. میں پچھلے 3 سے 4 ماہ سے ان کو مفت اور مفید مشورہ دے رہا ہوں، آج دن تک اس مشورے پہ عمل درآمد نہیں ہوا گیا. اور یہ ملاقات کا ایک رستہ ہے، اور وہ میر صاحب یہ ہے واضح طور پہ میں نے کہا جس عدالت کے آرڈر کی آپ وائلیشن، اور ایک نہیں متعدد بار آپ نے وائلیشن کی دھجیاں اڑائیں، آپ اس عدالت کے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جائیں، اس کو ایک انڈر ٹیکنگ دیں اور کہیں ہم بالکل آئین اور قانون کے مطابق، جیل رول جیل مینول کے مطابق ملاقات کریں گے، کوئی میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوگی، اچھا، اور کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں بنے گی. اور یہی اسی طرح کی ایک انڈر ٹیکنگ اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو بھی دی جائے، اور وہاں پہ پھر اس کے بعد میرے خیال سے ملاقات کا کوئی. اچھا، یہ جو آپ نے بڑی ایک قانونی رائے دیا، اس پہ ذرا رسپانس لے لیجیے. شرام ترکی صاحب، ہمارے اس دن فیملی نے بڑا کھل کے کہا، بہنوں نے کہا عمران خان کی، جو مطلب ان کی افیلیشن تو بالکل ایک نیکسٹ لیول کی نا، بلڈ ریلیشن ہے. انہوں نے کہا ہمیں اندر جانے دیں، ہمیں اپنے بھائی سے ملنے دیں. ہاں، وہ ٹی وی پہ انہوں نے کہا، میڈیا پہ، ہم آپ کو کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم اب باہر آ کے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، لیکن ہمیں اپنے بھائی سے ملنے دیں. ان کے ڈاکٹرز جو ہیں، لیکن ڈاکٹرز تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیتے نا. ابھی تو سب سے بڑا ان کا ایشو، مطلب سیاست ہوتی رہے گی، ہمیں سب سے پہلے اس وقت کنسرن پوری پارٹی کو، پوری قوم کو یہ ہے کہ ان کی صحت کا ہمیں پتہ چلے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے. اگر ڈاکٹرز، اور ڈاکٹرز پہلے بھی گئے، امین میر صاحب، بیرسٹر صاحب کو بھی یہ پتہ ہے، ڈاکٹرز گئے، ان کے ڈاکٹر عاصم گئے، ڈاکٹر فیصل سلطان گئے، جو بڑے ریناؤنڈ اور بڑے کریڈیبل ڈاکٹرز ہیں، شوکت خانم کی ٹیم ہیڈ کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں عمران خان کے سے ملتے ہیں، ان کی صحت کو چیک کرتے ہیں، ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے یا خدا نخواستہ کوئی ایشو ہے. اس کے علاوہ ایک دفعہ وہ بتا دے کہ ان ڈاکٹرز نے آ کے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہو، کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میاں نواز شریف سے لوگ ملتے تھے جیل میں، زرداری صاحب سے ملتے تھے. باہر آ کے سیاسی بندہ سیاسی بات نہیں کرے گا. مطلب آپ سیاستدان کو کہہ رہے ہیں آپ سیاست نہ کریں، آپ میڈیا کے اینکر کو کہیں کہ آپ میڈیا کی ایکٹیویٹی نہ کریں، آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ ڈاکٹری نہیں کر سکتے. بیرسٹر صاحب ہو کے وکالت نہیں کر سکتے، مطلب آپ سب کچھ کر سکتے ہیں وکالت، مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم پھر کہہ رہے ہیں، یہ ہماری پارٹی نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ایکسس دیں، ہمیں چلے نہ دیں، بہنوں کو دیں، ڈاکٹرز کو دیں کہ ہمیں فرسٹ انفارمیشن دیں اور ان کو وہاں پہ لے کے جائیں جہاں وہاں پہ ان کو وہ تو ہم آپ کو تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو جہاز میں بٹھا کے انگلینڈ بھیج دیں، جو کہ یہ ابھی کر دیں گے، جو کہ یہ خوشی ابھی شاید گھنٹے کے اندر جہاز اویلیبل ہوگا، بٹھا کے باہر بھیج دیں گے. خان صاحب اس کے لیے تیار نہیں. ہم کہتے ہیں کہ شفا وہ جانا چاہتے ہیں، شفا ہاسپٹل وہ لے جائیں، انہی کی سیکیورٹی میں وہ جائیں گے، ان کی چیک اپ کروا دیں، ان کا پرسنل ڈاکٹر کو الاؤ کریں، جس طرح نواز شریف صاحب کا ڈاکٹر آتا تھا. پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، پلیٹلیٹس اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں. وہ جو جہاز میں بیٹھے وہ تصویر نظر آئی، نہ پلیٹلیٹس تھے نہ کچھ تھے. اچھا، اب تو دیکھیں جب آپ کے ٹائم میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے لیڈر کے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا، آپ کی حکومت کی کیبنٹ نے باقاعدہ کنسنسس کے ساتھ منظوری دی تھی اور نواز شریف صاحب گئے نا، وہ ٹھیک ہے، لیکن کیوں دی تھی؟
اس وجہ سے دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. انہوں نے نہیں کہا تھا, آپ کے ڈاکٹروں نے کہا تھا. نہیں, لیکن اس وقت ان کے ڈاکٹر نے سب سے پہلے, چلو ہمارے ڈاکٹرز, وہ تو ہمارے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا تھا. دیکھیں وہ کہہ گئے, انہوں نے کہا, وہ اب ان کو بہتر پتہ ہو, لیکن ان کے ڈاکٹر نے کہا کہ پہلے تو ان کے وہ پرسنل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب جو ہے اب جیل میں ہیں, ان کو ایک رپورٹ دکھائی گئی تھی اور اس میں پلیٹلیٹس, تو جب دیکھیں اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں, آپ ہوں یا میں ہوں یا بیرسٹر صاحب ہوں, اگر ہمیں رپورٹ آئے کہ ان کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں اور اس لیول تک ہے اور اس کو بنایا گیا, اور جو فیک ہو اصلیت ہو, تو ڈاکٹر صاحبہ نے تو رپورٹس پڑھی ہے نا. حکومت اتنی انکمپیٹنٹ تھی کہ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی نواز شریف کی فیک میڈیکل رپورٹیں بنا رہی تھی. دیکھیں میں چیزیں پاکستان میں بدقسمتی سے مینج ہو جاتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ڈاکٹر عدنان ان کے میرے خیال سے پرسنل ڈاکٹر تھے, وہ جب باہر نکلتے تھے ان کی شکل دیکھنے والی ہوتی تھی, ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ خدا نخواستہ گھنٹے کے اندر ان کو کچھ ہو نہ جائے. تو خان صاحب نے کہا کہ یار سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن جو کیونکہ یہ جیل میں ہے اور اس کی اتنی خراب طبیعت ہے, اس کو جانے دو تاکہ یہ ٹھیک ہو. انسانیت تھی. دیکھیں آپ ایک چیز کو دیکھ رہے, وہ عمران خان جو جیل میں ہے, جس کو پچھلے آلموسٹ سال ہونے کو ہے, جس سے آپ ملنے نہیں دے رہے, اس عمران خان سے جو سیاسی, آپ نے ایک بڑی, لیکن اس نے جانے دیا کیوں انسانیت کے بڑی اہم بات کی ہے عقیل ملک صاحب کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طرح نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایک میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر لندن جانے کی اجازت مل گئی تھی, تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کو بھی یہ آفر ہے کہ اگر آپ لندن جانا چاہیں تو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ مان جائے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کو لندن پہنچا دیا جائے گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب, نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. قانون نے اپنا رستہ اختیار کیا. بالکل وہ ایک کیس میں سزا یافتہ مجرم یا ملزم, کیونکہ ظاہری بات ہے ملزم سے مجرم تک کا سفر انہوں نے طے کیا, اور اس سارے معاملے کے اوپر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ وہ کنوکٹڈ انڈیویجول ہیں, وہ 1 سے زائد کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے. کیا یہی عدالتیں جن سے یہ ابھی اتنا بڑا انہوں نے کلیم کیا اور کہا کہ یہ عدالتیں ہمارے کوئی سنوائی نہیں ہے ان عدالتوں میں, یہی عدالتیں کیا 2-3 کیسز جو ہوئے, 8-9 کیسز میں ضمانتیں ہو گئیں, مختلف کیسز میں عمران خان صاحب کی 2-3 کیسز میں ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہو گئی. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کم از کم یہ تو دیکھا جائے کہ عدالتوں میں ان کی کیسز کی سنوائی ہو رہی ہے اور سنے جا رہے ہیں. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہے یا کوئی آفر ہے ان کو, قطعاً بالکل کوئی آفر نہیں ہے. اور جہاں پہ میڈیکل طبی سہولیات کی بات کر رہے ہیں تو بالکل میر صاحب وہ موجود ہیں. ایک اسپیشلائز میڈیکل کیئر بورڈ بنا ہوا ہے جو راؤنڈ دا کلاک ان کو چیک بھی کرتا ہے, دن میں 3 دفعہ ان کے وائٹل چیک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے تکلیف اگر ظاہر کی, جو آنکھ کا ان کا ایشو تھا, ایک جنرل ایشو تھا, انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کا یہ ایشو ہے, ان کو وہ طبی امداد جو ہے فوری طور پہ فراہم کی گئی. الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کا اسپیشلائز جو ایک ڈاکٹرز کا پینل تھا along with گورنمنٹ ڈاکٹرز پیمز کے, وہ گئے 3 دفعہ. تو پیمز میں جو ہے ان کو وہ انجیکشن بھی دیا گیا, ان کی طبی سہولیات سے ان کو آراستہ بھی کیا گیا, جو بہترین طبی سہولیات ہیں. اب بات کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی طرح الشفا یا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں, تو اس کے لیے کوئی درخواست دیں. کسی کو آپ نے درخواست دی ہے یا آپ کے زبانی کلامی کہنے سے جو ہے کوئی شفٹ ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہے. ڈاکٹرز بالکل اسیس کریں گے. میاں صاحب کو بھی بیرون ملک جانے کی جو تمام تر معاملہ تھا وہ ان کی کابینہ نے ان لائٹ آف دا ڈاکٹرز ریکمنڈیشن اور ایڈوائس تھی اس میں دیا گیا تھا, اور ڈاکٹرز نے ہی ریکمینڈ کیا تھا, اور ان کی واقعتاً صحت کا ایشو تھا. اس پہ اگر یہ مذاق اڑانا چاہیں, اس پہ یہ ٹھاٹھا لگانا چاہیں, جو کرنا چاہیں کریں. ان کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہارٹ پیشنٹ. ویسے بیرسٹر صاحب آج کل لاہور کی ایک جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی حالت جو ہے میاں نواز شریف کی حالت سے بہت زیادہ کمپیریٹیولی بہت زیادہ خراب ہے. کینسر کی پیشنٹ, وہ کینسر کی پیشنٹ ہیں. بہرحال اس پر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے صاحب, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور بالکل ڈاکٹرز اگر ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو بالکل کیوں نہیں. دیکھیں ایک مریض اگر وہ ملزم ہے, مجرم ہے, اگر ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن آ جائے کہ اس کی فلاں ٹریٹمنٹ فلاں جگہ ہونی ہے, یا اس کو باہر اسپتال میں منتقل کر دیا جائے کہ اتنی اسپیشلائز ہمارے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں اڈیالہ کے اندر یا کوٹ لکھپت کے اندر, تو بالکل کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن. ایک میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں ایک سوال کر لوں. اگر اس وقت ڈاکٹر عدنان سے کی نواز شریف سے ملاقات ہو سکتی تھی اور بار بار ہوتی تھی, تو ڈاکٹر عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان کی آج کیوں نہیں ہو رہی عمران خان کے ساتھ, جو ان کے پرسنل ڈاکٹر؟ مطلب یہ سوال کا جواب لے لیں.
عدالت سے اجازت لی گئی تھی, عدالت سے درخواست کی گئی تھی کہ ان کے ذاتی معالج کو جانے دیں. مجھے بتائیں کہ آج تک آپ کی پارٹی کے وکلاء میں سے یا کسی بھی پارٹی کے ذمہ دار یا فیملی کے لوگوں میں سے کیا کسی نے کوئی درخواست دائر کی ہے کہ ان کے ذاتی معالجین کی ان تک رسائی ہو؟ اور لاسٹ ٹائم یہ ریکارڈ کا ایسا, میر صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے دونوں ذاتی معالجین کو جب دوسری دفعہ ان کی آنکھ کی ٹریٹمنٹ ہوئی, اتوار کا دن تھا, ان کے دونوں ڈاکٹرز کو بلایا گیا, فار ریزنز بیسٹ نون ٹو دیم وہ نہیں آئے, انہوں نے آنے سے انکار کیا. پھر ان کے کزن کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ جا کے, ان کے کزن جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے, یہ نیفیو تھے یا کزن تھے جو سلمان صفدر صاحب کو بھی نہیں, سلمان صفدر صاحب لیکن نہیں گئے, وہ لوگ نہیں گئے. لیکن اس کے بعد جو اسپیشلائزڈ یونٹ تھا, جو میڈیکل ٹیم تھی, انہوں نے بتایا کہ یہ ٹریٹمنٹ. اچھا, اس پہ میرا خیال ہے اب ہم سارا عمران خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن کو ڈسکس کیے جا رہے ہیں.